اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت فالتو خرچ کرنا یا بلا ضرورت شرعی، کوئی ضرورت نہیں، صرف نمود و نمائش کے لیے یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی توانائیاں بلا وجہ خرچ کرنا، یہ فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے بھائی قرار دیا ہے کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ مثلا خوشی اور غمی کے موقع پر غیر ضروری طور پہ خرچہ کرنا، نمود و نمائش کرنا، دکھلاوا کرنا، لوگوں کے اندر یہ ظاہر کرنا کہ میں بہت زیادہ مال و دولت والا ہوں، تاکہ میری دھوس اور میرا رعب اور میرا دبدبا لوگوں پر بیٹھ جائے اور لوگ مجھے امیر مانیں اور لوگ اس وجہ سے میری عزت کریں۔ یعنی کوئی نیکی کا ارادہ نہیں، کوئی خیر کا ارادہ نہیں، بلکہ دکھلاوے کا، نمود و نمائش کا ارادہ ہے۔ ایسے مواقع پر زائد از ضرورت خرچ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس قرآن پاک میں اس کو فضول خرچی کہا گیا ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ گویا کہ وہ مسلمانوں کے بھائی نہیں، جیسی ان کی حرکتیں ہیں اور جیسی ان کی عادتیں ہیں، وہ گویا کہ مسلمانوں کے بھائی نہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، جب کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، دین کے تقاضوں پہ خرچ کرنا ہو، رشتہ داروں کی مدد کرنا ہو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کرنا ہو، وہاں ہمارا پیسہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں دکھلاوا ہو، نمود و نمائش ہو، شہرت ہو اور پیسے کے ذریعے جھوٹی عزت بڑھانے کا کوئی سامان ہو، تو وہاں ہم پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیسہ نکال بھی لاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور اس پر قرضے بھی پکڑتے ہیں۔ تو بلا وجہ اس طرح اپنی دولت کو ضائع کرنا، خرچ کرنا، شیطانوں کے راستے پر چلنا، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ مثلا شادی کا موقع ہے تو گانے بجانے کا انتظام کرنا، ڈھول ڈھمکے کا انتظام کرنا، موسیقی کا انتظام کرنا، اور اسی طرح دیگر فحاشی عریانی کے کاموں کا اہتمام کرنا، غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کرنا۔ یہ صرف دولت میں ہی فضول خرچی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی توانائیاں غلط جگہوں پہ خرچ کرنا، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی ہمت، اپنی تعلیم غلط جگہوں پہ خرچ کرنا، اپنی محنت کو غلط جگہوں پہ خرچ کرنا، صحیح جگہ پہ ان کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ مال و دولت کے اندر حد سے آگے بڑھنا، یہ تو فضول خرچی ہے ہی ہے، لیکن باقی مواقع پر بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے جب ہم اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ نے جو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ فضول خرچی کر کے ہم شیطانوں کے بھائی بنیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شریعت کا قاعدہ ہے لا اسراف فی الخیر، کہ بھلائی میں اور نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی ہے غلط کاموں میں، بیکار کاموں میں، غلط کاموں میں، غیر شرعی کاموں میں، لیکن جہاں آپ نیکی کر رہے ہیں تو نیکی کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ مثلا نیک کام آپ کر رہے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ یتیم لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ بیماروں کا علاج کروا رہے ہیں، آپ یتیم بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، آپ مسجد بنوا رہے ہیں، آپ مدرسہ بنوا رہے ہیں، آپ کنواں کھدوا رہے ہیں، آپ نلکا لگوا رہے ہیں، آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں،
اپنے پڑوسیوں کی مدد کر رہے ہیں، دیگر غریب مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، اس میں جتنی مرضی مدد کریں، اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، اور آخرت کے بینک میں ہماری دولت جمع ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی شکل میں واپس کر دی جائے گی۔ تو نیکی کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں ہے، برائی اور گناہ کے اندر زائد از ضرورت مال کو خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ فضول خرچی، اور ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ نیکی کرنے والے، نیکی کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، جتنی مرضی نیکی کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنا پیسہ اپنی دولت اللہ کے دین پر، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نیک کاموں میں خرچ کریں، لیکن یہاں آ کے ہم کنجوس بن جاتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، یہاں ایسے کہ بس ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس گزارا ہی چل رہا ہے، بس جو ہے زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اچانک سے کوئی ایسا موقع آتا ہے جہاں نمود و نمائش کا موقع ملتا ہے، کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی اور خوشی کا موقع ہے، اور اسی طرح کسی غیر شرعی رسم کا موقع ہے، تو وہاں پھر ہم دولت کو کہاں کہاں سے کھینچ کے لے آتے اور پھر ناچنے گانے والوں پر، موسیقی پر اڑا دیتے ہیں۔ تو اس کا قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا، اور ایسے کام کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی جو صلاحیت، طاقت اور قوت اللہ نے اس کو دی تھی، شیطان نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ فضول خرچوں کا سردار بن گیا۔ اسی طرح جو لوگ شیطان کے راستے پر چل کر غلط کاموں میں دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ جس طرح شیطان اپنے رب کا ناشکرا نکلا، اسی طرح یہ بندہ بھی اپنے رب کا ناشکرا نکلا، جس کو اللہ نے دولت دی، صلاحیت دی، طاقت دی، لیکن اس نے اپنے عللے تللوں میں، آوارہ گردیوں میں، فضول خرچیوں میں اپنا مال خرچ کیا۔ جو کچھ کمایا تھا حلال حرام کو نہیں دیکھا، بس کماتا رہا اور اسی طرح اندھا دھند خرچ کرتا رہا، تو اس کا مال بیکار گیا اور اس کے کوئی کام نہ آیا۔ لیکن اگر اس نے اپنے مال کا صحیح استعمال کیا تو دنیا میں بھی اس کے لیے بہتری کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائیوں کا باعث بنے گا۔ لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ فضول خرچی کرنے والے مسلمانوں کے صحیح بھائی نہیں ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور جس طرح شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اسی طرح ایسا مسلمان بھی اپنے رب کا ناشکرا ہوگا جو اپنی دولت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پر گامزن فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، آج کے درس قرآن سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی اور قرآن و سنت والی موت نصیب فرما۔ گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما۔ فضول خرچی کرنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ اپنا مال و دولت صحیح راستے پر، صحیح جگہوں پر، نیک کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آوارہ گردیوں پر، موسیقی پر، ناچ گانے پر، بھنگڑوں پر اپنی دولت برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔